وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ آخری ایپیسوڈ جو ہم نے کیا اس میں قوم اس بات پر اکٹھی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے، جس میں قوم کے ہر فرد نے حصہ لیا، ایون کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے بھی حصہ لیا۔ اس کو تبرک کا کام سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تو لہٰذا اپنے الہوں کی خوش نبدی حاصل کرنے کے لیے وہ ان کی مدد کر رہے تھے اپنے تئیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے باطل عقیدے بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اب یہی ارادہ کیا کہ جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو، جس کا کام تو جلانا ہوتا ہے، اس کو کہا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، اور ایسی سلامتی والی ٹھنڈی کہ جہاں وہ سکون پائے، وہاں اس آگ میں رہے۔ قوم کے حال میں اب وہ نہ بچ پائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، اور انہوں نے اب ہجرت کا ارادہ کیا۔ قوم نے بھی کہا کہ چلے جائیں تو اچھا ہے ہمارے لیے بھی۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن ان کی ضد، ان کے مفادات، ان کے رشتہ داریاں، برادریاں، ان کی آپس کی لین دین، پارٹنرشپ، بزنس، یہ سب کچھ ان کے آڑے آیا، ہدایت کے راستے میں آڑے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے صرف دو لوگ، حضرت سارہ جو کہ ان کی بیوی تھیں، ان کے چچا کی بیٹی تھیں، اور اسی طرح ایک ان کے بھتیجے، ان کے بھائی کے بیٹے لوط علیہ السلام، جو ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اب چل پڑے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے فآمن لہ لوط۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ایمان لائے، اس کے اوپر، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، کہنے لگے اب ہم ہجرت کریں گے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جائیں گے، جہاں ہمارے لیے اپنے رب کی عبادت آسان ہو، جہاں یہ شرکانہ مشرکانہ رسمیں نہ ہوں، جہاں لوگوں کی مت ماری گئی ہو کہ وہ شرک میں ایسے ڈوبے ہوں، اس کے بتوں کی گندگی میں پڑے ہوں، ہم اس تمام علاقے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف ہجرت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ہجرت تھی جو اللہ کے لیے کی گئی، اور وہ ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، چاہے الاعراف ہو، سورہ ہود، اور بہت ساری صورتوں میں تو وہاں پہ لوط علیہ السلام کا بھی قصہ آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم غالباً شاید اسی پہ بات کریں گے، اللہ عالم، اللہ کے حکم کے ساتھ، اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں پہ لوط علیہ السلام نے اب ہجرت کی، وہ ان کو لے کر چل پڑے۔ لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تو ان کو، کیونکہ اگر وہ سیدھا جاتے وہاں سے شام تو لقدق صحرا تھا، تو وہ لمبا راستہ کاٹ کے دریا کے کنارے کنارے پہنچ گئے، فرات کے کنارے کنارے، وہاں سے آپ علیہ السلام فلسطین پہنچ گئے۔ آپ کا گزر اس درمیان ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں کوئی ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے بھتیجے اور بیوی کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھیں۔ بادشاہ وہاں کا بڑا ظالم تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہر خوبصورت عورت اس کے حرم میں آئے، اور اگر اس عورت کو، جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا ہے ایسا شخص، اگر وہ اس کا شوہر ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، اگر اور کوئی رشتہ دار ہوتا تو اس کو رہنے دیتا، لیکن
फिर भी उस औरत को अपने हरम में ले आता ज़बरदस्ती। अल्लाह के लिए हिजरत कर कर आप जब पहुँचे ऐसी जगह पर जहाँ पर जहाँ पर ये ज़ालिम बादशाह था, तो अब इम्तिहान शुरू हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे इम्तिहानात पहले तो कौम में रहते हुए हुए, बाप का घर से निकाल देना, आपका बाप के लिए कलमा हैर कहना कि मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करता रहूँगा। फिर कौम के लिए हैर ख्वाही करना, उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, उनको तौहीद की तरफ पुकारना, उनको शिरक से रोकना, ये सब इस्लाह और हैर ख्वाही के काम थे। लेकिन कौम ने उसके जवाब में उनको जलाने की पूरी साजिश कर ली। अल्लाह ने उनकी उस साजिश को नाकाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर एक ऐसे शहर में आ गए जहाँ ज़ालिम बादशाह था। अल्लाह ने आज़माइशें बहुत की। सूरह अल बकरा पढ़े, वहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातों में आज़माया उनको, बहुत सारे इम्तिहानात लिए। हर इम्तिहान में पूरा उतरने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अब एक तो पहली बात है कि वो शौहर थे, अपनी जान को भी बचाना था। तो आपने उनसे कहा, उन्होंने पूछा कि क्या रिश्ता है तुम दोनों का? तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से हदीस है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 बातें थी जिनमें तौरिया किया। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में जब एक शख्स मिला तो आपने उससे पूछा कि कितने हैं ये कुरैश वाले जो लश्कर लेकर आ रहे हैं? तो उसने बताया कि इतने हैं, लेकिन इस शर्त पे कि आप भी बताएँगे कि इधर कितने हैं? तो जब उसने पूछा कि दूसरे मुसलमानों के बारे में, तो उसने वो भी बताया। तो पूछा तुम लोग कौन हो? आपके साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फरमाया किस इलाके से आए हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पानी वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ुबान अक़दस से जो भी निकलता था वो सच ही निकलता था। आपने क्योंकि जंग एक पूरी अल्लाह के रसूल से फरमाया कि जंग में राज़ रखना कोई बुरी बात नहीं, और आपने जो बात भी कही वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हर चीज़ को पानी से पैदा फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा ऐसी बात की। एक दफ़ा जब सूरह सॉफ़ात की आयत नंबर 89 हमने पढ़ी, कौम ने कहा चलो हमारे साथ, तो आपने फरमाया इन्नी सकीम कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। फिर जब आपने सारे बुतों को तोड़ दिया, कौम वापस पलटी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, आपको लाकर कौम के सामने खड़ा किया गया, बुत खाने में सब इकट्ठे थे, आला वारदात बड़े बुत के कंधे पर था, तो आपने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये इनमें से सबसे बड़ा है, जो देखो ये बिल्कुल सही है, इसी ने सबको तहस-नहस किया, इसको गुस्सा आ गया होगा, ये सारे छोटे बुत थे, इसने इनको तबाह कर दिया है। और तीसरी दफ़ा यहाँ पर बहरहाल आपने कहा कि ये मेरी बहन है। फिर आप सारा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा है सारा, ये लोग बड़े ज़ालिम हैं, बड़े जाबर हैं, और बेशक इस वक़्त इस पूरी दुनिया में एक तू औरत है और एक मैं मर्द हूँ जो इस्लाम वाले हैं। इस नाते से कि तू पहली एक ही औरत है जो मुझ पर ईमान लाई है, ईमानी रिश्ते से हम एक दूसरे के बहन भाई हैं। और देखो मेरी बात को झूठा ना करना बादशाह के सामने, क्योंकि इस तरह हमारे लिए और मुसीबत आ जाएगी। बहरहाल हज़रत सारा को बादशाह ने बुलवा भेजा। वो उनके हरम में चली गईं, वज़ू के साथ नमाज़ शुरू कर दी। वो ज़ालिम उनकी तरफ बड़ा बुरे इरादे के साथ, लेकिन अल्लाह ने उसके साथ ऐसा मामला किया कि वो शल हो गया, उससे हिला भी ना गया, उसको पकड़ लिया गया। उसने तौबा तैब की कि एक दफ़ा मेरी जान ठीक हो जाऊँ मैं, एक दफ़ा मुझे सही कर दिया जाए तो मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। लेकिन फिर दोबारा उसने कोशिश की। अल्लाह अकबर! करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर, उनके अहल पर। वो उन्होंने फिर नमाज़ शुरू कर दी। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मसल्ले पे खड़े थे कि अल्लाह,
میں نے تیرے لیے جو کر سکتا تھا کیا اللہ، جتنی میرے میں طاقت تھی میں پوری قوم سے نہیں لڑ سکتا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو حفاظت کر میری زوجہ کی۔ ادھر سارا دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، میرا جسم جو ہے وہ صرف میرے شوہر کے لیے ہے، اور کسی کو میں نے اپنے جسم کی جھلک بھی نہیں دکھائی، کبھی اپنا آپ نہیں دکھایا، اور میں نے ساری زندگی اس کو اپنے شوہر کے لیے، صرف میرے شوہر کے لیے ہے، میں نے اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کی ہے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ دوسری دفعہ پھر وہ بادشاہ آگے بڑھا، پھر جب وہ آگے بڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اللہ اکبر۔ تیسری دفعہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا، اس نے اپنے درباریوں کو بلا بھیجا جو باہر نگران تھے کہ اندر آؤ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اور پھر وہ ان سے اتنا امپریس ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت حاجر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی، حدیثوں میں بھی آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لونڈی نہیں تھی بلکہ ان کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا انعام کے طور پر۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ جو ہے ان کو بھیجا گیا تھا، تو آپ نے نکاح بھی کیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاہی خاندان کی کوئی خوبصورت لڑکی تھی، ان کو تحفے کے طور پر دیا کہ یہ لوگ کوئی اللہ والے ہیں کہ میں سب کچھ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکا، اور جیسے ہی میں نے کبھی بری نیت ڈالی ان پر یا حضرت سارہ پر تو اللہ نے مجھے پکڑ لیا، تو اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت سارہ، حضرت حاجرہ کو لے کر ساتھ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نماز پر کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مدد کی، اللہ نے بچا لیا مجھے، اور اللہ نے انعام میں انہوں نے میرے ساتھ ایک اس شاہی خاندان کی لڑکی بھی مجھے دے دی۔ اب یہ لوگ وہاں سے اس شہر سے چلے گئے، نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے وہاں سے تو آپ دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرے لیے نکلا ہوں تو میرے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 میں آتا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کیونکہ آپ نکلے تھے اپنے رب کے لیے، کہنے لگے کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، میں چھوڑتا ہوں، اور اے اللہ تو میری رہنمائی فرما کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اور اللہ نے رہنمائی فرمائی، آپ شام پہنچے، فلسطین پہنچے، یہ اللہ ہی کی رہنمائی تھی، اللہ ہی نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے اللہ مجھے صالح اولاد میں سے عطا فرما، صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے بشارت دی، اللہ فرمانے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے اس کو بشارت دی ایک لڑکے کی جو بڑا حلم والا، بڑا بردبار ہوگا۔ اللہ نے یہ بشارت دی کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک بیٹے کی۔ یہ لوگ جب وہاں سے چلے، اب حضرت حاجرہ بھی ساتھ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اللہ نے ان کے بطن سے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ عمر آپ کی 86 سال تھی اس وقت۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کا نکاح کر دیا گیا ان کے ساتھ، ان کی زوجیت میں دے دیا گیا۔ ویسے بھی لونڈی جو ہے، اگر وہ لونڈی بھی سمجھا جائے، لیکن مفسرین اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کیونکہ نسل چلنی تھی، اس سے آگے نہ تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ امام الانبیاء ہے، امام الرسول ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ شاہی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، ان کا نکاح ہوا۔ تو جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اب ڈیفینیٹلی ابراہیم علیہ السلام کی توجہ بھی تھی ادھر، سارا خود یہ سب کچھ کرنے والی، لیکن پھر آپس میں کسی بات پر تھوڑا بہت جھگڑا بھی شروع ہو گیا اس بات پر۔ ایک انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ فطرت میں ہے، آ جاتا ہے کہ یہ اب مجھ سے زیادہ، اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے اور اس کے بطن سے ہوا ہے تو اس کی ویلیو شاید زیادہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ دونوں ہی اللہ کی پسندیدہ بندیاں۔ بہرحال اللہ نے اب ان کو بیٹا دے دیا،
86 साल की उम्र में। बेटा भी वो जो अपने वादा का पक्का था, जिसके बारे में सूरह मरियम में आता है, वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद, कि वो वादे में भी सच्चा था। कौन से वादे में? वो इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त में पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुढ़ापे में 86 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको इस्माइल अता फरमाए। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 39 में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, कि शुक्र है उस ज़ात का, सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है जिसने मुझे अता फरमाया बुढ़ापे में इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसहाक अलैहिस्सलाम उनके 13 साल बाद हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए। बहरहाल जब ये सब कुछ हो गया तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इज़्न आया कि अपने बेटे और अपनी बीवी हाजर और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ आओ। अल्लाह अकबर। ताकि ये वहाँ पर रहेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अपनी बीवी को लेकर कि चलो हमने चलना है। हाजर अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, अल्लाह अकबर, अपने शोहर की फर्मा बरदार अतात शुआर चल पड़ी। पता था कि मेरा शोहर कौन है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा, अल्लाह का रसूल नबी। चल पड़ी। बहुत सारी जगह पर बड़े खूबसूरत इलाके आए तो उन्होंने कहा यहाँ रुकना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, चलते रहे। फिर ये लोग पहुँचे अल्लाह अकबर एक ऐसी वादी पर, एक ऐसी वादी में जिसका कोई किस्म की ज़राअत ही नहीं थी। काले पहाड़, ना पानी, ऐसी वादी जिसमें कोई ज़राअत नहीं होती थी, ऐसी वादी जहाँ कोई इंसान ही नहीं बस रहा था। ये वहाँ पे पहुँच गए। अल्लाह अकबर। वहाँ पर जब ये आए तो घर से ये अपना कमरबंद में तोशा भी बांध के लाई थी और भी उन्होंने थैला वगैरह पकड़ा हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हाथ में गोद में पकड़ा, थैले में जो खुराक थी वो खाती रही, पानी जो मशकीज़े में था वो पीती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सामान कुछ लाए थे, वो इनके पास छोड़ा और वापस चल पड़े, बात कोई ना की। अल्लाह अकबर। हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने देखा इतनी वीरान वादी जहाँ कुछ भी नहीं है, ना इंसान है, ना कोई हरियाली है, ना कुछ खाने पीने के लिए है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटे, अल्लाह का हुक्म था, 86 साल की उम्र में बेटा हो, अल्लाह का हुक्म आ जाए कि इसको छोड़ो एक वीरान वादी में। तसव्वुर करें ज़रा, मैं और आप तसव्वुर करें कि इंतहा हो गई कुर्बानियों की। अल्लाह अकबर। और अभी अल्लाह का हुक्म, वापस पलटे। तो जब वापस पलटे तो पीछे से निदा दी हज़रत हाजरा ने, या इब्राहीम इला मन तत्रुकना, क्या यहाँ छोड़ के जा रहे हो हमें इस वादी में? हाँ? कहा हाजरा ने, क्या इब्राहिम इस बियाबान वादी में हमें छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे, किस पर छोड़ के जा रहे हो? काला इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के सहारे। कालत रज़ीतु बिल्लाह, तो बोली कि अब अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, मैं राज़ी हूँ। अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ईमान, अल्लाह अकबर, ऐसा ईमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और ऐसा ही ईमान, कैसा ईमान था। दूसरी जगह पर आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा तो उन्होंने पूछा, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? हदीस नंबर 3365 में आता है, क्या अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है? काला नाम, कहा हाँ। अल्लाह अकबर। फिर वो कहने लगी कि अल्लाह अब मुझे ज़ाया नहीं करेगा, और फिर वो पलट आई, पलट पड़ी। उनको समझ में आ गई कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह कैसे ज़ाया करेगा, जिसका अल्लाह का हुक्म है वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। ये है अल्लाह पर यकीन, ये है यकीन वाला ईमान। बियाबान वादी, तोशा भी थोड़ा सा, अल्लाह के भरोसे पर वहाँ पर रुक गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनके शौहर थे, जिनका सहारा उनको नज़र आ रहा था, वो भी छोड़ के जा रहे हैं एक दूध पीता हुआ बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। अब उन्हीं के सहारे पर आई थी, यहाँ पर रास्ता भी नहीं मालूम, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ कर जा रहे हैं,
کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اسی کے سہارے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میں راضی ہوں اپنے اللہ سے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اب توشہ ختم ہونے لگا، آہستہ آہستہ۔ ڈیفینیٹلی کتنی دیر چلنا تھا وہ توشہ، کتنی دیر چل سکتا تھا وہ توشہ؟ کھانا جو آپ اپنے ساتھ تھا تھوڑا بہت خشک کھانا وہ ختم ہوا، پانی ختم ہوا، دودھ پلاتی رہیں جب تک اللہ کا حکم تھا۔ جب دودھ آنا بند ہوا، اللہ اکبر، تو اب آپ تلاش میں نکلیں کہ کہیں سے میں کوئی پانی حاصل کر لوں، اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے آؤں خوراک۔ اسماعیل تڑپ رہے ہیں، اماں ہاجرہ جو ہم سب کی ماں ہے، اللہ اکبر، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نسل سے پیدائش ہوئی، آپ اب بیٹے کی محبت دیکھ رہی ہیں، بیٹا تڑپ رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، کیا کرے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں دو نظر آ رہی تھی۔ آپ نے کہا چلے جا کر دیکھتی ہوں کہ شاید ادھر کوئی مدد مل جائے، کوئی مل جائے مجھے۔ صفا گئی، پہلے سب سے پہلے صفا گئی، صفا پر جا کر اوپر دیکھا، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی مدد نہیں۔ اب واپس آئی، جہاں پہ واپس جب یہ آتی ہیں تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے بیٹا جو ہے وہ نظر سے اوجھل ہوا، تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر مروہ پہنچ گئی، وہاں جا کر بھی دیکھا کہ کوئی مدد آ جائے۔ پھر وہاں سے واپس آئی تو وہاں بھی ایک ایسا مقام آیا جہاں سے اسماعیل آنکھوں سے غائب، اسماعیل رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ 1 2 3 4 5 6 7 چکر، 7ویں چکر پر جب آپ پلٹ رہی تھی، اللہ اکبر، تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیج دیا، اس نے پڑ مارا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ آپ اللہ اکبر پانی کو دیکھ کر خوش ہو گئی کہ اللہ کی ایسی مدد آ گئی، پانی ٹھنڈا میٹھا، اور زمزم تو پوری خوراک ہے۔ آپ نے اس کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3364، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمت فرمائے اسماعیل پر۔ زمزم کو اگر وہ نہ منڈیر باندھتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ بہرحال فرشتے نے کہا آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، آپ کی ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ دونوں باپ بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کریں گے۔ آپ وہاں پر رہتی رہیں، زمزم اللہ نے آپ کے لیے چشمہ بہا دیا جس میں اللہ اکبر بھوک اور پیاس دونوں کا سامان تھا۔ آپ خوب پانی پیتی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پانی کی وجہ سے وہاں پرندے بھی آنے شروع ہو گئے، تو کچھ قبیلہ جرہم تھا، بنو جرہم، ان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ پانی نکلا ہے، کہ کیا ہوا ہے، اس وادی میں پرندے جو اڑ رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے آ کر اجازت چاہی کہ ہم، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حکومت ان کا ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں حضرت حاجرہ سے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہر سکتے ہو، لیکن یہ کنواں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگا، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور اس شرط پر وہ وہاں پر ٹھہری، اور پھر یہ پروان چرتے رہے۔ پھر اسی قبیلے کی ایک عورت سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے تو پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے حضرت سارہ کو اس ظالم بادشاہ سے بھی بچایا، اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ آپ کو ایک حلم والا بردبار بیٹا 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر ایک امتحان اور لیا اللہ نے، اللہ اکبر، درجہ ایک امتحان کے ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بیٹے کو، اپنی جوان سالہ بیوی کو چھوڑ کر وادی بیابان سے صرف اللہ کے سہارے نکلے، جہاں کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ اللہ کا گھر تھا وہاں پر، ایک ٹیلا، ایک درخت تھا جہاں پر اس کے نیچے ان کو چھوڑ آئے تھے، اور اللہ نے زمزم نکال دیا۔ اللہ ایسے، اللہ محسنین جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی راہ پر چلنے والے،
احسان کی روش پر چلنے والے، اللہ کی عبادت اس طرح کرنے والے کہ جیسے اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں. نہیں تو احسان یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ دل میں رکھے، اس کے ذہن میں رہے، جہاں بھی ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے ہجوم میں ہو، چاہے اکیلا ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے کسی مرگ پہ ہو، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت قول آتا ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا، کسی وقت اکیلے بیٹھے ہوئے، محسنین کو الٹا ہے نا. محسنین تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے اللہ کو سامنے پاتے ہوں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہیں ہم. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی جا کر کہیں برائی کرتا ہے تو اللہ کا ایک ندا آتی ہے کہ اے بندے تو نے پردہ بھی کیا تو لوگوں سے مجھ سے کوئی پردہ نہ کر سکا، اور اے بندے تجھے حیا بھی آئی تو لوگوں سے آئی، تجھے مجھ سے حیا نہ آئی. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لائیں گے، اللہ اکبر، لیکن ان کی ساری نیکیاں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ چھپ کر وہ عمل کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی میں تھے، اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والے تھے. اور آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ حدیث یقین کرے بالکل بین ہے ہمارے لیے، بالکل واضح روشن. راتوں کو ہم اکیلے کمروں میں موبائل کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی فرما برداری والے کام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل پہ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ سب کچھ ہے یوٹیوب میں، اگر آپ جائیں گے تو وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن زیادہ برائی اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پر. ہاں، اسلام 360 جو ایک سائٹ ہے، اگر اس پہ آپ جائیں گے وہاں پہ الحمدللہ قرآن کے بہت سارے ورژن بھی ہیں، اسی طرح احادیث کے بہت سارے ورژن ہیں جو بہت مددگار ہیں ہم سب کے لیے. اپنے وقت کی قدر کریں اور ہمیشہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ جزا دیتا ہے احسان کی روش پر چلنے والوں کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا اس قصے میں ہم سب کے لیے جتنا بھی سبق ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بہرہ مند فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں رسولوں کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں ویسی ہی پاکیزہ ہو جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تھی، آپ کے صحابہ کی تھی، آپ کے گھر والوں کی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو، ہم سب کو اپنے کرم سے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ